اے اللہ امت کی حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کو گناہوں کے گڑھوں سے نکال کر اور امت کو گناہوں کے سمندروں سے نکال کر اے اللہ امت کے ہدایت کے راستوں پر ڈال دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ امت اطلاعات کے قابل نہیں ہے، تجھے اطلاع کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ اطلاع کے بغیر نوازے پر تو قادر ہے اور ہمارے اندر اطلاعات کی قدرت نہیں ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ پورے عالم میں اجتماعی طور پر امت کی اطلاعات سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں ہم اپنے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اے اللہ تجھ سے ایمان کا سوال کرتے ہیں، سب سے پہلی حاجت امت کی ضرورت اے اللہ تیری ذات پر ایمان لانا ہے، اے اللہ تو ایمان کامل ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اپنے ما سوا کا یقین امت کے دلوں کے سے نکال کر اے اللہ ایمانی صفات امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تقوی اور طہارت زہد و عبادت صبر و قناعت امت کو نصیب فرما، اپنی ذات پر اعتماد و بھروسہ امت کو نصیب فرما، یا اللہ امت کے دلوں سے اپنے ما سوا کا یقین نکال کر اے اللہ امت کے دلوں میں اپنی توحید کا خالص کا یقین پیدا فرما، یا اللہ اپنے ما سوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنی ذات کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، تمام امت کو اے اللہ ہدایت سے سرفراز فرما، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، اے اللہ ہدایت کی طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت دعوت امت اجابت اے اللہ تو سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، وہاں ہدایت کی فضائیں قائم فرما دے، وہاں دینی فضائیں قائم فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں علمی مراکز دینی مراکز قائم فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت کو اس دعوت کی ذمہ داری پر اور اس دعوت کے اور اس دعوت کی ذمہ داری پر امت کو مجتمع فرما، ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، یا اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بنا کر چھوڑ گئے تھے فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کو اس طریقوں پر لوٹا دے، اے اللہ امت میں وہ طریقہ زندہ فرما دے جن طریقوں پر تیرے سے عزتوں کا وعدہ ہے، تیری طرف سے برکتوں کا وعدہ ہے، یا اللہ اس ذات اور امت کو مجتمع فرما، پورے دین کو پوری امت میں زندہ فرما، اے اللہ پورے دین کو پوری امت میں زندہ فرما، امت میں عبادات کا شوق پیدا فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت حسن تلاوت پر اور اے اللہ کے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے اجتہاد کی ہواؤں کو روک کر اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو جلا دے، اے اللہ امت کو عزت کے سیلابوں سے ہٹا کر اے اللہ امت کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے، امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما دے، ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما دے، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اصول تجھے ہم سے مطلوب ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر ان پر جما دے، اے اللہ یہ طریقہ تجھے ہم سے مطلوب نہیں ہے ہمیں اجتماعی طور پر ان سے جھٹک کر ہٹا دے، یا اللہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر صحابہ کی سیرت پر اور یا اللہ صحابہ کے طریقے دعوت پر اور یا اللہ صحابہ والی صفات پر مجتمع فرما، ان صفات سے ہمیں مزین فرما جو صفات تجھے مطلوب ہیں، رضائل سے ہمیں پاک فرما اور خصائص سے ہمیں آراستہ فرما، اے اللہ یہ مٹھی پر مسلمان
جو دعوت کی نسبت پر نقل حرکت میں ہیں۔ اے اللہ تجھ پر قادر ہے، تو نے اس سے پہلے بھی مٹھی بھر مسلمانوں کو ساری انسانی کی ہدایت آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یا اللہ جو نصرت غیبیہ دور صحابہ میں اور دور انبیاء میں اس دعوت کی نقل حرکت پر نازل ہوئی ہیں، یا اللہ تو نے کتنی کمزور اور کم تعداد کی جماعتوں کو اکثریت پر غالب کیا ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر یا اللہ پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے، پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما دے۔ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما دے۔ یا اللہ تو آج اپنی قدرت کے ساتھ ہے، تیرے وعدے اپنی جگہ حق ہیں۔ اے اللہ تو قدرت کو آگے کرم فرما کر ہماری کوتاہیوں سے نظر ہٹا کر اپنے وعدوں کو ہمارے لیے پورا فرما دے۔ یا اللہ قدرت فرما کر کرم فرما کر وہ نصرت غیبیہ نازل فرما دے جو نصرت غیبیہ سورہ انبیاء صحابہ میں نازل ہو چکی ہیں۔ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو امت میں عام فرما کر ان دعاؤں پر وہ نصرت نازل فرما جو نصرت نے دور نبوت میں نازل فرمائی ہیں۔ یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کی دعوت کی محنت پر مجتمع فرما دے، اور جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ تمہارا علمی مراکز، دینی مدارس، قرآنی مکاتب قائم فرما دے، علم علماء کی عظمت امت کی دلوں میں پیدا فرما دے۔ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما، عبادات کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما، اپنے ذکر پر، شکر پر، قیام لیل پر، حسن تلاوت پر ہماری اعانت فرما۔ یا اللہ پوری امت سے اس نقل و حرکت کے ذریعے جہالت کو ختم فرما، امت پنے کو زندہ فرما۔ یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، دنیا کی محبت امت کی دلوں سے نکال کر جو نعمتیں تو نے امت کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا سب سے بڑا مصرف اے اللہ اپنے دین کی دعوت کو بنا دے اور امت کی صلاحیتوں کو دعوت پر لگا دے۔ یا اللہ ہمارا جرم عظیم یہ ہے کہ ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیری نافرمانی پر خرچ کیا۔ اے اللہ تو اپنا فضل سے اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے خواہشات پر تیری دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کیا، اس کے نتیجے میں امت دین سے گمراہ ہوئی۔ اے اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ امت کے اجتماعی گناہ یہ ہے کہ دعوت کو کام نہ بنایا۔ اے اللہ ہم نے دنیا بنائی، دنیا پہ فرما۔ یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں اپنی غیبی مدد نازل فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جائیں کہیں ہو رہے ہیں اے اللہ سے بات قبولیت سے راستہ فرما۔ جہاں تقاضوں پر ہماری جماعتیں بھیجی گئی ہیں یا بھیجی جا رہی ہے اس وقت چل رہی ہیں ساری جماعتیں اے اللہ تیری نظر میں ہیں، تو قدم قدم پر ان کے رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، ہر شر جہد سے ان کی ہر ناگواری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اجتماع کو بھی قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو بھی قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو، پانی پلانے والوں کو، روشنی کا انتظام کرنے والوں کو، ٹریفک کا انتظام کرنے والوں کو اے اللہ ان سب کو اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے صحابہ میں خدمت کرنے والوں کو قبول کیا ہے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس پورے صوبے کو قبول فرما، اس پورے ملک پورے عالم کو قبول فرما۔ یا ہماری اجتماع کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما۔ یہاں سے جہاں بھی جماعتیں جائیں اے اللہ ان جماعتوں کی قدم قدم پر رہبری فرما، یہاں سے نکلنے والی جماعتوں کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی اولاد کی اولاد کو قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس دین کی نصرت پر تو نے تیرے نبی نے جو دعائیں انصار اور اولاد انصار کے لیے کی ہیں اے اللہ تو فرما کر کرم فرما کر وہ دعائیں ہماری جماعتوں کی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ وہ بے شک دین کے انصار تھے، ہمیں بھی کوئی نسبت اس نصرت کی حاصل ہوئی ہے جس پر قادر ہے کہ جو نصرت تو نے صحابہ کی ہے اے اللہ وہ نصرت ہماری جماعتوں کی فرما، جو تو نے مدد اور جو تربیت تو نے صحابہ کی ہے اے اللہ وہ مدد اور تربیت ہماری جماعتوں کے فرض کی فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما لے، اس صوبے کے لیے اے اللہ اس اجتماع کو اس پورے ملک کے لیے رشد و ہدایت کا، امن و سلامتی کا اور اس ملک کی حفاظت کا اور اس ملک کی حمایت کا اور اس ملک کی ہر طرف سے ہر شہر سے حفاظت کا اس اجتماع کو ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو اس پورے ملک میں بسنے والے ایک ایک بشر ایک انسان کے درمیان مودت اور محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ تعصب کی
کے شعلہ کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ تعصب کی چٹانوں کے ٹوٹنے کا، اور یا اللہ آپس کی دوریوں کے ختم ہونے کا، اور یا اللہ ایک ایک انسان کے لیے اپنے جان و مال کے قربان کرنے کے جذبات کے پیدا ہونے کا اے اللہ اس اجتماع کو تو ذریعہ فرما۔ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں یا اللہ پوری ملک کو اور یا اللہ پورے عالم کو اس طرح مجتمع فرما۔ جو خیر نصرتیں صحابہ کے دور میں نازل ہوئی، جو امن اور جو امن اور نصرت کے کا ماحول دور صحابہ میں نازل ہوا، اے اللہ کرم فرما کر بدل فرما کر تو آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اپنے انہی وعدوں کے ساتھ ہے۔ یا اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر پورے ملک سے پورے عالم سے بد امنی کو ختم فرما۔ اے اللہ امت پنے کو زندہ فرما، اے اللہ امت پنے کو زندہ فرما، سارے عالم سے خریدیوں کو، سارے عالم سے بد امنی کو ختم فرما۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے دعوت پر امت کی دعاؤں کو نبیوں کی طرح قبول کرنے کا، فضل فرما کر کرم فرما کر جو کچھ یہاں مانگا گیا ہے، جو کچھ سے پہلے مانگا گیا ہے، اے اللہ تو ہماری حاجتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، لوگوں کے دلوں میں حاجتیں چھپی ہوئی ہیں، اے اللہ تو یہ حاجتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ لوگ اپنے دلوں میں بے شمار حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے، تو ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے اور امت کی حاجتوں کو غیر سے پورا فرما دے۔ بے شمار لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حسن سے ان کی لاج رکھ کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ بہت سے لوگ اس بیمار کے اندر مبتلا ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج مرض ہے، لیکن تیرے یہاں کوئی چیز لا علاج نہیں ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو دواؤں کا محتاج نہیں ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کی اطلاعات سے نکال کر امت کے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جو نہ ہر مقدمات میں گرے ہوئے ہیں، ظلمن جیلیں کاٹ رہے ہیں، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایسے ظالم جن کے لیے تیرے یہاں ہدایت مقدر نہیں ہے، ایسی رکاوٹوں کو راستے سے قدرت سے ہٹا دے، اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر حق کی راہوں کو کشادہ فرما دے اور ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دے۔ اے اللہ جو جس قسم کی مانگی در مبتلا ہے یا اللہ اس ابتلا سے اس کو تو نکال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، ہمارے متعلقین متعلقات میں اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانے غیب سے اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے کسی سب کی حاجت نہیں ہے، تجھ سے تیرے نبیوں نے بڑھاپے میں اولادیں مانگی ہیں، اے اللہ تو کسی سب کا پابند نہیں ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، ان کے گھروں میں دین کے خدام پیدا فرما، ان کی نسلوں میں قیامت تک دین کے اے اللہ جس گھرانے سے بھی تو نے دین کا کوئی کام دیا ہے یا اللہ اس گھرانے سے دین کی ان خدمات کو قیامت کے قائم ہونے کے دن تک جاری فرما۔ یا اللہ اس سلسلے کو کسی بھی شعبے منقطع نہ فرما، وہ مدارس کا شعبہ ہو یا مکاتب کا، وہ دینی دعوت کا شعبہ ہو یا خانقاہوں کا، اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر تمام دینی شعبوں کو ان کے متعلقین میں اور یا اللہ تمام دینی شعبوں کو ان کی اولادوں میں قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ ان خیر کے طریقوں کو منقطع نہ فرما، اے اللہ نسل بعد نسل یا اللہ ان کی محنتوں کو نسل بعد نسل منتقل فرما۔ یا اللہ ہمیں اس دین کی محنت سے محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ یا اللہ جنہیں ہم مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، موجبات مخرج کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين يا رب العالمين۔